قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ محترم سامعین کرام، ہمارے معاشرے کو جس طرح بہت ساری برائیاں تباہ و برباد کر رہی ہے، اور ان برائیوں میں سے افواہیں اس کا بہت ہی بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے میں۔ جن معاشروں میں افواہیں اڑانا عام ہو اور لوگ خبریں زیادہ پھیلائے اور تحقیق کم کرے، تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی سنگینیاں ہیں۔ ہر دور میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے موجود رہے ہیں، انہوں نے معاشرے کو افواہوں سے، جھوٹی خبروں سے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر معاشرے کو تباہ کر کے اس کی سنگینی اور اس کی تباہ کاریوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور افواہیں پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اور وہ لوگ جو تحقیق نہیں کرتے تھے، ان کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی اسے بھی انہوں نے اپنی جھوٹی خبروں سے، اپنی افواہوں سے مشکوک کر دیا، اور جو کمزور تھے وہ پریشان ہوئے، اور معاشرے کو تباہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ تم میں سے بعض نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور تم میں سے بعض نے قتل کیا، بے دردی سے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبوت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے دلوں سے ان کے نبوت کی حقیقت کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کیے، افواہیں پھیلائے، اور یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جب وہ بچہ جن کر آئی تو وہاں کے لوگوں نے کیا کہا؟ ہے ہارون کی بہن کیا کر آئی ہو؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا ابا کوئی برا شخص نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکار نہیں، یہ تم کیا کر کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے
فوراً بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بچہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام تھا، اس نے اپنی پوری صفائی بیان کی اور انہوں نے اپنے حوالے سے لوگوں کو اطلاع دی، ان کو خبردار کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ لوگ حیران ہو گئے، دھند رہ گئے کہ ہم تو یہاں الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو آپ دیکھیں کہ وہ اتنے سے بچے سے کلام کرا کر اور وہ اپنی والدہ کی جو ہے صفائی بیان کر رہا ہے اور اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ لوگوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی اور افواہیں پھیلائے جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق، اسے بھی گندا کرنے کی کوشش کی، اسے بھی برا بنانے کی کوشش کی گئی، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ یوسف علیہ السلام جس کے بارے میں خود پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن کریم ہے، یعنی اس کا باپ بھی پیغمبر، اس کا دادا بھی پیغمبر، ابراہیم خلیل اللہ، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، پھر یہ ان کا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اس وقت زندان میں ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم اسے ان برائی سے مکمل طور پر پھیر دیں اور اسے محفوظ کریں۔ کیوں؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلائے، پروپیگنڈا کیا، افواہیں پھیلائے، ان کے نبوت کے دعوے کو داغدار کرنے کی پوری کوشش کی، رکاوٹیں ڈالی۔ ایک میٹنگ، ایک مجلس لگائی گئی اور اس میں انہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شک اور شبہات ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو ان میں سے پھر انہوں نے غور اور تدبر کیا اور ان میں سے کوئی کہنے لگا، ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کسی نے کہا ہم کہتے ہیں یہ کاہن ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد ان میں سے ایک نے یہ طے کیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ گھڑ کر لے کر آتا ہے۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، یہ غارت ہو، یہ تباہ ہو، انہوں نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، یہ تباہ ہو، برباد ہو، یہ غارت کر دیے جائے، انہوں نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثُمَّ نَظَرَ، پہلے اچھی طرح غور و فکر کیا کہ بولے کیا۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنا کر، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، منہ پھیر کر تکبر کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور طے کیا ہوا مجلس کے اندر؟ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، کہ یہ ایک جادو ہے جس کو ترجیح دی جا رہی ہے، جس پر لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایک جادوگر ہے، لوگوں پہ جادو کرتا ہے۔ مَا هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ نبوت کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ گھڑ کر لے کر آتا ہے، یہ گھڑ کر لے کر آتا ہے، جبریل اس کے پاس نہیں آتا، یہ خود بنا کر لے کر آتا ہے۔ ان کے اس مجلس کے اندر جو طے ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس پروپیگنڈے کی جو مجلس تھی، وہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو طے کرنے کے بعد افواہیں پھیلائی، اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بھی ذکر کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، اور مشرکین نے افواہیں پھیلائی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، انہوں نے یہ افواہ پھیلایا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں پر یہودیوں نے جادو کیا ہے، اب ان کی کسی عورت کو حمل نہیں ہونا، ان کے آپ کوئی کسی بچے کی پیدائش نہیں ہونی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کرام پر بڑا اثر پڑا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی دوران اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ حاملہ تھی اور
جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو جب ہجرت کر کے وہاں چلے گئے مدینہ منورہ، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور جب اسماء بنت ابو بکر سے ان کے بدن سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا کہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہونے والا، ان کی عورتوں میں سے کوئی اولاد نہیں جنے گی، تو اس کا مکمل طور پر یہ خبر غلط ثابت ہوئی، اور جنہوں نے افواہیں پھیلائی تھی وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے ان کے منہ کے اندر کھجور ڈالتے، اس کی گٹلی ڈالتے، اس کی گٹی اس کو کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ ایک اور افواہ مشرکین کی طرف سے پھیلایا ہوا وہ غلط ثابت ہوا۔ محمد ذیشان کے متعلق کتنی افواہیں پھیلائی اور کتنی جھوٹی خبریں پھیلائی، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مدینہ منورہ میں اب محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھی موجود ہیں، وہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی کتنی کوشش کی، اور وہاں پر کس قدر انہوں نے افواہیں پھیلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اس کا رد بھی فرمایا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، فرمایا کہ جب وہ کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، یہ اسے فوراً پھیلا دیتے ہیں مدینہ کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فرمایا اگر حکام کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پہنچاتے تو وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، وہ اس کی اصل تک پہنچ جاتے کہ اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے اور کتنی غلط بیانی ہے۔ لیکن وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مدینہ کے ماحول کو ہم خراب کریں اور مدینہ منورہ کے اندر افواہیں پھیلا کر وہاں کے امن کو خراب کر کر لوگوں کے دلوں کے اندر خوف کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اس کی تردید بھی فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق افواہ پھیلائی کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اور ایسا جادو لے کر آیا ہے جو صدیوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ چلو ان کے پاس جاتے، اگر یہ جادوگر نہیں ہے، معجزہ ہے ان کے پاس، تو اب پتہ چلے گا۔ آ کے ان سے ایک دعویٰ کرتے، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ چاند ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف کرتے ہیں، اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، شق ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور انہوں نے پھینکنا تبدیل کیا اور وہی جو پہلے بولتے رہے وہی کہنے لگے، کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا مسلسل ایک جادو ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلاف افواہ پھیلائی کہ جادوگر ہے، اور جو بھی جاتا پہلی ملاقات کرنے کے لیے اس کو کہتے خیال کرنا کہیں تم پر بھی جادو نہ ہو جائے۔ تو پھر کیا کروں کہ مجھ پہ جادو نہ ہو؟ کہا کلام اس کا نہیں سننا۔ وہ کلام کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہا قرآن سننا نہیں ہے، اگر وہ سنانے کی کوشش کرے تو شور مچانا ہے تاکہ تمہارا شور غالب ہو۔ جواب آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن پھر بھی ان کی یہی حالت تھی۔ محمد ذیشان مکہ مکرمہ میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی حرکتیں کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، شور مچانا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، فرمایا ان کی عبادت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا۔
یہ تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، کہاں؟ عند البیت، خانہ کعبہ کے قریب، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارا شور ان پر غالب رہے، تاکہ یہ کسی کو اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام سنا نہ سکے۔ جب افواہ پھیلائی، اب اس کو ثابت بھی کرنا تھا۔ طفیل الدوسی اب مسلمان نہیں، وہ ایک سردار، جب یہ آیا اور حرم میں داخل ہونا چاہتا تھا، لوگوں نے کہا کہ خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی جادو ان کا آ جائے۔ کہا اچھا، کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بات جو بھی سنتا ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہتا، بہن بہن کی نہیں رہتی، باپ بیٹے کا نہیں رہتا، بیٹا باپ کا نہیں رہتا، تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں ہم مطلع کر رہے ہیں کہ تمہیں اس کو سننا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں جانا ہے، حرم میں داخل ہونا ہے، وہاں جا کے طواف کرنا ہے۔ کانوں میں روئی ڈال دیے۔ اس کے بعد خیال آیا طفیل اتنے سمجھدار ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہے، تو کان میں روئی ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر بات ٹھیک ہوگی تو ٹھیک بات کو جانچنے کی آپ کے اندر تمیز ہے، آپ سردار ہو۔ اگر بات غلط ہوگی تو غلط بات کی بھی تمہیں پہچان ہے، تو یہ کانوں میں روئی ڈالنے کا کیا مقصد؟ نکالو اسے۔ کانوں سے روئی نکالتا ہے، حرم میں داخل ہوتا ہے، محمد ذیشان کو نہیں پہچانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اعجبت صلاتہ، نبی علیہ السلام کی نماز نے اس کو تعجب میں ڈال دیا، اس کو حیران کر دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے نماز ختم کی، قریب جا کر پوچھتا ہے من انت، آپ کون ہیں؟ فرماتے انا محمد، میں محمد ہوں۔ جھٹکا لگتا ہے، کہتے ہیں کہیں وہ محمد تو نہیں جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، یہ افواہ پھیلائی ہے کہ وہ جادوگر ہے؟ کہا جی ہاں، میں ہی وہ محمد ہوں جس کے متعلق یہ افواہ پھیلایا گیا ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ کہا اگر جادوگر آپ جیسے ہوتے میں آپ پر ایمان لے آتا، مسلمان ہو گیا۔ طفیل الدوسی سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا، ان کی افواہوں کی تردید کر دی۔ کئی بار انہوں نے افواہ پھیلائی۔ یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی گئے گنتی کے چند دن ہے، اس کے بعد نکالے جائیں گے، فوراً جہنم سے ہمیں رہائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہودیوں نے دعویٰ بولا، کہا لن يدخل الجنت الا من کان یہودا، عیسائیوں نے دعویٰ بولا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے عیسائی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہود تم ہو یا عیسائی تم ہو، قل ہاتوا برہانکم، دلیل لے آؤ، اگر جنت میں تمہیں ہی جانا ہے دلیل لے کر آؤ، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ افواہ پھیلایا، کہنے لگے نحن احباؤہم، اللہ کے سب سے زیادہ قریب محبوب ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے جواب دیا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تم ہو تو فلم یعذبکم بذنوبکم، تمہارے گناہ اور جرائم کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ اپنے عذاب کو تم پر مسلط کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تم ہو، اللہ کے سب سے زیادہ قریب تم ہو، تو تمہیں عذاب سے دوچار کیوں کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ان کے حوالے سے انہوں نے افواہ پھیلایا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، اللہ نے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ فرمایا سنو، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کونوا ہودا او نصارا، کہا مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہو، تمہارا ابا تمہارا ابراہیم وہ یہودی تھا، عیسائی کہتے تھے وہ یہودی تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ بولا کہ تم ہو جاؤ کونوا ہودا او نصارا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، یا تو یہودی ہو جاؤ یا تو عیسائی ہو جاؤ۔
تو تب تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ایک اکیلا ایک امت کی شکل میں تھا اور وہ یکسو تھا، وہ نہ وہ یہودی تھا نہ وہ عیسائی تھا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ تمہیں یہ دعویٰ بولتے ہیں کہ یہود اور نصارہ میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میں رب ذوالجلال تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بل ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، چھوڑ دو ان کی باتوں کو کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ ہر دور کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانے والے موجود رہے ہیں، ہر دور کے اندر افواہیں پھیلانے والے موجود رہے ہیں، لیکن ان کا سدباب کیا گیا ہے۔ حالات بڑے سنگین ہیں اور دن بدن سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں بالخصوص وہ لوگ جو کثرت سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جھوٹی خبروں پر جو ہے کان نہ دھرے، جھوٹی خبروں کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے اور اونٹ پٹانگ کے کمنٹس کرنے کی اور لائک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بڑی بڑی جنگوں کے اسباب بن جاتے ہیں۔ جھوٹی خبروں کو آگے پھیلانا، جھوٹی افواہوں کو آگے پھیلانا، تحقیق نہ کرنا، اور ان حالات کے اندر جنگ کے شروع ہونے کا انتظار کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دشمن سے مد مقابل ہونے کی تمنا نہ کرو، تمنا نہ کرو، اور اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ایسی کٹ لگاؤ کہ ان کو سمجھ آئے، ان کی ایک ایک پور پہ ایک ایک جھوڑ پہ مارو، لیکن خود تمنا نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ تکبر ہے، یہ کچھ نہیں، اور آپ کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی طریقے سے جنگ ہو جائے، ہم نتیجہ دے کے جہاں جنگیں ہوتی ہے وہاں پھر امن نہیں رہتا، وہاں لوگ امن سے نہیں رہ پاتے، وہاں خوف اور ہراست ہوتا ہے، اور اپنی دشمن کو کمزور سمجھنا، تکبر کرنا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یاد کرو اس دن کو، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری تعداد بہت زیادہ تھی، تم یہ سمجھ رکھے تھے کہ یہ قبیلہ ہے بنو حوازن والے، یہ دوسرے سارے مل کر بھی ہمارا کیا اکاڑ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جیسے ہی جنگ چھڑی اور جنگ شروع ہوا، تمہارے سارے صف وہ بکھر چکے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے تھے، انا النبی لا کذب، آؤ، کہاں بکھر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میری طرف آ جاؤ۔ بڑی مشکل سے وہ صف جو شروع کے اندر تتر بتر ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تیر آ کہاں سے رہا ہے اور کس طرح لگ رہا ہے، اپنے آپ کو کسی طرح بچائیں۔ جب جنگیں شروع ہوتی ہے، آپ یاد رکھیے گا، آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کا جنگ ایک ملک کے ساتھ ہے، پھر جب میزائل آ کے گرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، ایک ملک کے ساتھ کہیں کہیں ممالک کھڑے ہوتے ہیں، کہیں کہیں اس کے دوست اس کے حمایتی ہوتے ہیں۔ تو یہ تکبرانہ انداز، یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، کب یہ ابتدا کریں گے اس طریقے کی پوسٹیں اور لکھنا، اس پر فخر محسوس کرنا، اسٹیٹس لگانا، یہ کم عقلی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور اس دوران جھوٹی خبروں کو آگے پھیلانا کہ وہاں یہ ہو گیا، ہمارے والوں نے یہ کر دیا، وہ ہو گیا، تو اس دوران ایسی جھوٹی خبریں، افواہیں پھیلانا، یہ تو امن کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ایسے لوگ ملک کے جو ہے وہ وفادار نہیں ہوتے، یہ ملک میں فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ دعویٰ بولتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے فساد کے رستے ہیں، فساد نہ برپا کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
اصلاح کرنے والے افواہیں نہیں پھیلاتے، اصلاح کرنے والے ایسی سنگین حالات کے اندر دشمنوں کو بھڑکانے کے لیے اوٹ پٹانگ کی پوسٹیں نہیں لگاتے، جھوٹی خبروں کو شیئر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تحقیق کرنے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، جھوٹی خبر لے کر آئے، اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ کسی قوم کو اپنی جہالت کی وجہ سے مصیبت میں تم ڈال دو اور بعد میں تم شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم